مولانا صاحب ایک ساتھی سید علی الحسن پوچھتے ہیں کہ برائے مہربانی سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کی تفسیر فرما دیں۔ اس آیا میں علم الکتاب رکھنے والا نبی رسول یا ولی تھا، اور اس میں جو علم الکتاب کے بارے میں بتایا گیا کتاب کون سی تھی، اور کیا ولی کرامت دکھا سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب درباریوں سے کہا کہ اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے سامنے پیش کر سکتا؟ تو اس وقت جنات میں سے جو بہت زبردست تھا اس نے کہا کہ آپ کے اٹھ کر کھڑا ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ تو ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا۔ تو ایسے ہی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت آ گیا، آپ نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس میں جو یہ سوال ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے خود کیوں نہ تخت لے آیا یا آپ کیوں نہ یہ کام کیا؟ جواب ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا ایھا الملاؤ، اے میرے درباریوں، تم میں سے ہی کون کام کرتا؟ مقابلہ جو تھا جنات کا اور جو عام انسان تھے نا نبی کے علاوہ ان کا تھا، کہ جنوں کا یہ الزام اور گھمنڈ جو ہے نا کہ ہم اعلیٰ مخلوق ہیں، بشر کو کیوں اللہ نے عزت دی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام مقابلے میں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عام انسان بھی علم میں اتنی ترقی کر سکتا کہ وہ جنات کے بڑے سے بڑے کو شکست دے سکتا۔ اس میچ میں آپ خود داخل ہو جاتے تو جنات تو یہ کہتے کہ عام آدمی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، یار نبی ہیں، نبی تو ہم مانتے ہیں کہ اعلیٰ ہوتا۔ اس لیے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون لاتا۔ باقی وہ آدمی نبی نہیں تھا، نہ کوئی ایسی بات تھی، عام امتی تھا۔ علم جو کتاب کا تھا وہ بس ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کل ہم علم خواص کلمات کو جانتے ہیں، جو ہاروت اور ماروت ہمیں دے گئے، ایسے عملیات ہیں کہ ان سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بڑے بڑے مشکل مسئلے حل ہوتے ہیں، کلموں میں تاثیر ہے۔ اس کا علم جو تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دیا تھا۔ اور دعا جو ابن کثیر رحمۃ اللہ نے وضو کر کے اس نے اللہ سے دعا کی کہ تو ہی مشکل کشا اور مدد کرنے والا، ہماری عزت رکھ، اللہ نے وہ کام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب بھی اس علم کے بقایا موجود ہے، سارا ایسا نہیں کہ آدمی اس درجے تک پہنچ جائے، مگر خاوند بیوی میں جدائی ہوئی ہے، آپ ایسا عمل کریں کہ ان میں محبت پیدا ہو جائے، اجڑتا ہوا گھر آباد ہو جائے، بھائی ناراض ان میں صلح ہو جائے، دشمنوں کا جتھا ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے وہاں عملیات ایسے ہیں کہ راکھ پڑھ کر ان کی طرف پھینکے تو جتھا منتصر ہو جائے گا، ان میں دشمنی ہو جائے گی، لوگ ان کے شر سے بچ جائیں گے۔ تو یہ علم خواص کلمات کہلاتا ہے کہ اللہ کے کلام کے کلموں کی تاثیر۔ ایک تو ہے کہ وہ علم جو ہے نا ہماری ہدایت کے لیے اترا، وہ بھی ہے، مگر اس میں یہ بھی ساتھ اثر ہے کہ وہ پڑھا جائے تو محبت پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتے ہیں، کئی مسائل حل ہوتے ہیں۔